والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان اور اس کی توفیق سے آج کا یہ عظیم شان پروگرام بعنوان عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم منعقد ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم ناظرین، صحابہ کرام اخلاق و کردار کے حقیقی معیار، انسانیت کے سچے معمار تھے، عظمت و عدالت کے روشن مینار تھے، آسمان رسالت کے تابندہ ستارے تھے، انبیاء کے بعد افضل البشر تھے، دین اسلام کے پہلے ناقل اور اولین مخاطب تھے. کتاب و سنت صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں. دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کی مثالی قربانیاں ہیں. اس راہ میں انہوں نے دشوار گزار گھاٹیوں اور پرخطر وادیوں کا سفر کیا اور سب کچھ انہوں نے دین کی راہ میں لٹا دیا، قربان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنا مال، گھر، زمین و جائیداد، رشتہ دار، تعلقات، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور ایسی خدمات اور ایسے کارنامے ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو بہت بڑی خدمت اور بہت بڑا کارنامہ تصور نہیں کیا. انہیں اس بات کا احساس تھا کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. محترم ناظرین، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کی مثالی قربانیاں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا. صحابہ کرام کہ فضائل و مناقب کتاب و سنت میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، یہود و زنادقہ کی پیروی کرتے ہوئے اور شیعہ و روافض کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعض شرپسند عناصر، نام نہاد مولویوں نے جماعت صحابہ پر، ان کی عدالت و ثقافت پر انگلی اٹھائی اور ان کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آئے. ان کی شان میں گستاخی کی. ایسے وقت میں دنیا کے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو، ان کی عظمت و عدالت پر حملے ہو، تو ان کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جائے اور دنیا والوں کے سامنے صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کیا جائے. کتاب و سنت میں جو ان کا حقیقی مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے.
آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ کے عنوان سے قائم ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یہ کتنا سنگین گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے انصار و مہاجرین صحابہ کی تعریف بیان کی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کی تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے اور اپنے دلوں کو ان کے تعلق سے پاک صاف رکھنے کی تعلیم دی۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ بعد میں آنے والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ دعا کریں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے پہلے ایمان میں جو گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی بغض اور کینہ نہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی فہرست میں صحابہ کرام سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں کو بالکل پاک صاف رکھیں اور ان سے سچے دل سے عقیدت اور محبت کریں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت اور ان کا ادب اور احترام یہ کتنا عظیم عمل ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی شان میں گستاخی، ان پر سب کو شتم کرنا، انہیں لعن طعن کرنا، انہیں تنقید کا نشانہ بنانا یہ سنگین گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی انصاری صحابہ سے محبت کرنا، نفاق کی نشانی انصاری صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ یہ انصاری صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، خدمت دین میں مثال قربانی پیش کی۔ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انصاری صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور ان سے بغض اور عداوت رکھنے والا منافق ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اللہ کی نظر میں وہ مبغوض انسان کہلائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر۔ وہ شخص جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی انصاری صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ اے لوگو میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کا ادب اور احترام کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام سے محبت یہ کتنا اہم عمل ہے، اور صحابہ کرام سے اگر ہم محبت کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما عادت لہا،
تو قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، لیکن قیامت کے حوالے سے تیرے پاس کیا تیاری؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے اور صدقات و خیرات تو نہیں ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور لیکن میں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ رہے گا آخرت میں جن سے تو محبت کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوشی ہوئی انت مع من احببت، آخرت میں وہ شخص اس کے ساتھ رہے گا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے پاس ان کے اعمال جیسا عمل نہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام سے محبت کا فائدہ، صحابہ کرام سے محبت کا یہ فائدہ۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دو مرتبہ آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، انہوں نے صحابہ کرام نے ایک مد جو خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مد یہ اناج اور غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک آلہ ہے۔ ایک مد کی مقدار تقریباً 500 گرام ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے جو ایک مد خرچ کیا ہے، ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم ان کی شان میں کچھ بھی کہہ دیں، بھوکنے والے ان کی شان میں ان کے بارے میں بھوکتے رہے، الزام لگانے والے ان پر الزام لگاتے رہے، تان و تشریح کرنے والے ان کے حق میں تان و تشریح کرتے رہے، لیکن کتاب و سنت ان کے فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدح سرائی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو احادیث کے اندر واضح کیا ہے۔ اس لیے ہمارے تان و تشریح سے ان کی شخصیت مجروح نہیں ہو سکتی۔ ہم خود اپنے انجام کی فکر کریں۔ طبرانی کی روایت ہے جسے امام البانی نے صحیح جامع میں ذکر کیا ہے، شان صحابہ میں گستاخی ہے کتنا بڑا جرم ہے۔ محترم ناظرین غور سے سنیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے صحابہ پر سب کو شتم کرے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، تو ایسے گستاخ صحابہ پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور دنیا بھر کے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسا شخص ملعون ہے، اس کے اوپر ایسے بدبخت انسان پر جو صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھتا ہو، جو صحابہ کرام کی مثالی قربانیوں کو بھلا دیتا ہو، ایسے گستاخ صحابہ پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت۔ صحابہ کرام کا مقام کتنا عظیم ہے اور ان کی شان میں گستاخی کتنا بڑا جرم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، کہا تم لوگ صحابہ کرام پر سب کو شتم مت کرو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ یاد رکھو کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو چند گھڑیاں گزاری ہیں، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں جو چند گھڑیاں گزاری ہیں، تمہاری زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ تم زندگی بھر نیکیاں کرو، لیکن صحابہ کرام نے جو چند لمحے، چند گھڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، یہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔
بلکہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک کوفی شخص کو دیکھا کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی پر سب و شتم کر رہا تھا، لعن طعن کر رہا تھا. اس وقت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم کسی صحابی رسول کا اللہ کے نبی کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونا اور ان کے چہرے کا غبار آلود ہونا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر دے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کی عمر پا جائے، 1000 سال اسے مل جائے اور وہ پورے 1000 سال اپنی زندگی نیکیوں میں، عبادتوں میں، اعمال صالحہ میں گزار دے، لیکن اللہ کی قسم کسی صحابی کا اللہ کے نبی کے ساتھ کسی ایک غزوے میں شریک ہونے کے برابر نہیں. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. صحیح الجامع کی روایت میں ہے، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اے لوگوں جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو لگام لگاؤ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ تمہاری طرف سے اس معزز گروہ اور مقدس جماعت کی شان میں اگر ادنا گستاخی ہوئی تو تمہارا ایمان اور عقیدہ ضائع ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو سکتا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو آخرت میں جو دردناک عذاب ملے گا وہ ہوگا ہی. ایسے گستاخ صحابہ پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے. دکتور محمد ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، وقت کے ایک بہت بڑے محدث تھے. ان کے ماجسٹر کا رسالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فی ضوء مرویاتی، کہتے ہیں 1397 ہجری کی بات ہے، جب میں رابطہ عالمی اسلامی میں تھا، اس وقت میرے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے، عبد الحکیم بن حمادہ نام کا ایک شخص ہے، اور وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کتاب لکھی ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ ابو ریہ نامی ایک شخص تھا جو ابو ہریرہ کی شان میں مسلسل گستاخی کرتا تھا اور ان پر سب و شتم کرتا تھا. میری خواہش تھی کہ میں اس شخص سے ملاقات کروں اور اس کے انجام بد کو دیکھوں کہ اس گستاخ صحابی کا انجام کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر گیا. اس کے بچوں میں سے کسی نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ اس وقت میرے والد محترم سے ملاقات کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سخت بیمار ہے. میں نے اس کے سامنے اصرار کیا کہ کسی طرح سے مجھے ملنا ہے. بالآخر وہ میرا ہاتھ پکڑا اور ابو ریہ کے کمرے کے پاس لے گیا. میں کمرے میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابو ریہ بستر پر لیٹا ہوا ہے. اس کا چہرہ کوئلے کی طرح بالکل سیاہ ہو چکا ہے اور اس کی آنکھیں دونوں باہر آئی ہوئی ہیں. ایک ڈراؤنی منظر دکھ رہا ہے. اس کی نظریں سامنے کی دیوار پر گڑی ہوئی ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے، چیخ رہا ہے، آہ ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ کی رٹ لگا رہا ہے. میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے سوچا اس گستاخ صحابی کا یہ انجام دنیا میں یہ انجام ہے تو آخرت میں کیا سزا ہو سکتی ہے. مجھے صبر نہیں ہوا، مجھے ٹھہرنے نہیں ہوا. چند ہی لمحوں کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا. یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا انجام. اسی طرح سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. قاضی الطیب بیان کرتے ہیں کہ ہم جامع منصور کی ایک علمی مجلس میں تھے. خراسان سے ایک نوجوان آتا ہے اور مسئلہ مسرات، اس مسئلے کو لے کر کے آتا ہے. وہ علماء کی مجلس میں پیش کرتا ہے اور اس پر دلیلیں طلب کرتا ہے. مجلس میں موجود علماء نے اس کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کو پیش کیا. اس شخص نے، اس نوجوان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث میں غیر مقبول ہے، اس لیے میں ان حدیثوں کو، ان دلیلوں کو نہیں مان سکتا. اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی
اپنے انجام کی خبر لینی چاہیے اس شخص کو جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بنو امیہ کا درباری مولوی قرار دیا. اس شخص کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتمان حدیث کا الزام لگایا. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے یہ کہنے کے بعد چھت کے اوپر سے ایک سانپ گرا جس نے اس کو دوڑانا شروع کیا. ساری مجلس کے لوگوں کو چھوڑ کر کے اسی نوجوان کو دوڑا رہا ہے. سارے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تجھے یہ سزا مل رہی ہے، تو فوراً توبہ کر لے. اس نے توبہ کیا تو اچانک وہ سانپ غائب ہو گیا. محترم ناظرین، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یہ بہت عظیم جرم ہے. آئیے ہم دیکھیں ائمہ کرام اور سلف صالحین نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو کتنا عظیم جرم قرار دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے جب تم دیکھو اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه من الاسلام، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص کسی صحابی رسول کا برائی سے تذکرہ کرتا ہے، ان کے برے تذکرے کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اسلام کو متهم سمجھو، اس کے اسلام پر سوالیہ نشان قائم کرو. اس کا اسلام، اس کا دین، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. بلکہ وضاحت کے ساتھ ایک قول میں فرماتے ہیں ما اراہ علی الاسلام، ایسے شخص کو میں اسلام پر قائم نہیں سمجھتا، ایسا شخص اسلام پر باقی نہیں رہتا جو شان صحابہ میں گستاخی کرتا ہے. اور ایک امام احمد بن حنبل ان سے ایک قول ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فهو مبتدع رافضی خبیث مخالف لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. ایسا شخص بدعتی ہے، رافضی ہے، گستاخ صحابہ ہے اور کتاب و سنت کا مخالف ہے. ایسے شخص کی نہ اللہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الذي يشتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس له سهم او قال نصيب في الاسلام، جو شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ان کو برا بھلا کہے، ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اور امام ابو زرار رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا رہا ہے، تو تم جان لو کہ وہ زندیق. اس لیے کہ قرآن برحق ہے، نبی برحق ہے، دین برحق ہے، اور یہ کتاب و سنت جو ہم کو ملا ہے انہی صحابہ کے واسطے سے ملا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج یہ دشمنان اسلام اور یہ آج نام نہاد مولوی جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دراصل یہ گستاخی اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں ہے، اور دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے اور دین اسلام کی تکذیب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. پورے دین اور شریعت میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں. اب اگر کوئی شخص ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، رسول کو جھٹلا رہا ہے اور پوری دین اور پوری شریعت کو جھٹلا رہا ہے. اور دراصل یہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے دین اسلام کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں. ان کی کوشش، ان کی سازش یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کی عدالت و ثقافت مجروح ہو جائے گی، ان کی عدالت و ثقافت مشکوک ہو جائے گی، تو پورا دین اور اسلام مشکوک ہو کر رہ جائے گا. اس لیے مسلمانوں ان کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی سازشوں کو سمجھ کر کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الطعن فیہم ای فی الصحابہ طعن فی الدین، صحابہ کرام پر طعنہ زنی کرنا دراصل یہ دین پر طعنہ زنی کرنا ہے. اس لیے کہ دین ہمیں انہی کے واسطے سے ملا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے تھے وَعَلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَرَامٌ مِّن فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ، یاد رکھو کہ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ حرام ہے اور اس کی حرمت انتہائی سخت ہے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم صحابہ کرام کی شان میں ان کی محبت میں افراط اور تفریط سے کام نہیں لیتے، ان میں سے کسی کی شان کو نہیں گھٹاتے.
ان پر تبرہ نہیں کرتے. اور آخر میں کہا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. صحابہ کرام سے محبت یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام سے بغض و عداوت یہ کفر و نفاق اور سرکشی ہے. میرے محترم ناظرین، محترم سامعین، صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے سے پورا کتاب و سنت بھرا پڑا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی جرات کی بات ہے کہ اس پاکیزہ جماعت، اس مقدس گروہ، اس پاک باز جماعت کے بارے میں اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے، جن کے ایمان کو، جن کے بارے میں ابھی حال ہی میں کہنے والے نے کہا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ ان کے اوپر نفاق کا الزام لگایا. کیا صحابی اور کیا نفاق؟ جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، اور اس کا عنوان تھا منافق صحابہ قرآن کی نظر میں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایسے شخص کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ پر الزام لگاتا ہے، قرآن پر الزام لگاتا ہے. یہ قرآن پر الزام ہے، صحابہ کرام پر الزام ہے، جن کے ایمان کو دنیا والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا گیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بعد میں آنے والے اے جماعت صحابہ، اگر بعد میں آنے والوں کا ایمان تمہارے جیسا ہوگا، تمہاری طریقے سے اگر وہ ایمان لائیں گے، تب جا کر کے ان کو ہدایت نصیب ہوگی. صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کسوٹی ہے. جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا، حق اور باطل کا معیار بتایا، ایسے صحابہ کرام کے بارے میں، ایسے صحابہ پر نفاق کا الزام لگانا یہ حد درجہ گستاخی ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے. محترم ناظرین، صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی اتباع کرنے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو شخص میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ایسے لوگ آخرت میں نجات پائیں گے اور کامیاب ہونے والے ہوں گے. جن کے ایمان کو معیار قرار دیا، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، عرش والا جن کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت کو صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، ایسے صحابہ کرام پر نفاق جیسا بدترین الزام، بہتان، ایسے لوگوں کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں. آج یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت نہیں معلوم، اور ان کا جو حقیقی مقام و مرتبہ ہے، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی شان ہے. ہم میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، ناواقف ہیں، اسی لیے ایسے فتنوں کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی بھی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہ کر سکے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو بزم نہ کر سکے، صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو فتنے میں نہ ڈال سکے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.